اجلاس جو ہے آپ سب کے سامنے بہت سارے ساتھی پیچھے ہیں. اللہ کا کرم ہے جو وقت شروع ہو چکا تھا اور بہت قیمتی حصہ نہ آنے والوں سے ضائع ہو چکا ہے. اب اس کا ارادہ بھی ممکن نہیں ہے ورنہ تو پھر میری بات رہ جائے گی. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے تاکہ انہیں اللہ کرے احساس ہو جائے اور آئندہ کہیں ویسی چوک نہ کریں. کیونکہ بہت ساری خیر سے آپ ضرور رکھ رہے ہیں اور جو آدمی کہیں کسی بھی جگہ وقت پہ نہیں جائے گا تو وہ محروم ہی ہو چاہے وہ نہ ہو چاہے آپ نے ظاہر سی بات جو آئے ہیں اللہ کا فضل ہے انہوں نے باتیں سنی ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اب جن سے کوتاہی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تلافی کے لیے آئندہ طے کریں کہ جہاں بھی جانا ہے تو ٹائم پہ جانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں بہت اہم حصہ کارگزاری کا تھا اور اللہ کا کرم ہے وہ کارگزاری ہوئی. لیکن ایک مجموعی کارگزاری ہم بالکل اخیر میں پیش کریں گے. پوری جو کارگزاری اب تک آئی ہے تو اس سے کسی قدر ہم تلافی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے امتیاز یہ کرنا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بھی کیونکہ حالات کو قرآن نے کتنے سے تعبیر کیا ہے کہ جب جس زمانے میں جو حالات آتے ہیں تو آزمائش کے لیے آتے ہیں. اگر ان حالات کو قرآن و حدیث کی نظر سے نہ دیکھا جائے تو انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے اتنے اپنے ساتھی جو کیونکہ آپ اس امت کا سب سے قیمتی طبقہ ہیں, آپ سے بہتر کوئی طبقہ اس امت میں نہیں ہے. یہ فرمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ سب سنتے اور سناتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھا. تو آپ سب اس کے مصداق میں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائیں. خدا نہ خواستہ یہ طبقہ مایوس ہو گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے تو جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آپ کے مقتدی آپ مقتدا ہیں ظاہر سی بات وہ کیسے مقابلہ کریں گے حالات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس مایوسی سے نکلیں. اللہ کا فضل ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اس دین کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو مٹا نہیں سکتی. یہ شرط کسی اور دین کو حاصل نہیں ہو سکا. قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. تو یہ دین وہ دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اس کے لیے دو مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کے مقدمے میں بہت بڑی بات لکھی ہے کہ اس امت کے اندر دو ایسی صفت ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام حالات کا مقابلہ کریں. اس امت کو جتنے تغیرات سے واسطہ پڑے گا پچھلی ساری امتوں کو بھی اتنے تغیرات اور تبدیلیوں سے واسطہ نہیں پڑا. آج دنیا جو مہینوں اور ہفتوں میں بدل رہی ہے پیچھے صدیوں میں نہیں بدلی. روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر لائن میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ان تبدیلیوں کے باوجود اسلام کے نظام میں اللہ نے ایسی جامعیت رکھی ہے کہ دنیا میں جو تغیر ہو اسلام اس کا ساتھ دیتا ہے. اسلام پیچھے نہیں رہتا. ہم سے پہلے دو بڑی امتیں یہود کی اور نصارہ کی. ان کو باقاعدہ کتابیں ملی تھی. ایک منظم مذہب تھا لیکن وہ مذہب وقتی تھا. وہ موجودہ تغیرات کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ اپنی حد پوری کر کے منسوخ قرار دے دیا اللہ کی طرف سے. تو ان لوگوں نے اس کو زندہ رکھنے کی کوششیں کی لیکن وہ زندہ نہیں رکھ سکے اور انہوں نے بہت بڑا اسلام پر حملہ کیا. ایک زمانہ تھا توہم کا کہ انسان توہمات پہ چلتا تھا. پھر دور آیا مذہب کا کہ مذہب کی اللہ نے اس پر چلتے رہے لوگ. اور تیسرا جو سب سے خطرناک مسئلہ تھا کہ اب دور سائنس کا ہے اور اللہ نے فرمایا انہوں نے نعرہ دے دیا اب مذہب سے نہیں چلے گی دنیا سائنس سے چلے گی. اب یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کی جو مذاہب تھے ان کی جو کتابیں تھیں وہ موجودہ سائنسی دور میں قابل عمل نہیں ہے. تو ان کی حد تک یہ بات ٹھیک تھی لیکن یہ جھوٹ اتنا بولا گیا اور اس کو اتنا پھیلایا گیا اللہ رحم فرمائے کہ مسلمان اس سے متاثر نظر آ رہے تھے. جب اسلام کے اوپر یہ نظریہ فٹ نہیں ہوگا اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے. ان دنیاوی تغیرات سے اسلام پیچھے نہیں رہتا.
اسلام ان سے کہیں آگے ہے، ابھی وہ تغیر آئے نہیں ہے، اسلام ان کا پہلے ہی موجود ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے اسلام کے نہ مٹنے کی کہ اس میں کتنے بھی تغیرات ہوں گے تو اسلامی تعلیمات ہر دور میں معمول رہا رہے گی۔ استجمال کی تفصیل بڑی ہے لیکن آپ سب اہل علم میں آپ سمجھیں اس چیز کو۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس دین میں جب سے یہ دین آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں کہ جب جب باطل نے اس دین کو دبانے کی، رائے حق سے ہٹانے کی کوششیں کی تو انہوں نے پھر دین کو اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیا۔ ایک بھی دور نہیں گزرے گا، 1 سال کا وقفہ بھی، جہاں آپ کو کوئی ایسا آدمی کھڑا نظر نہ آئے کہ جو دین کو صحیح معنی میں پیش کر رہا ہو۔ اب پیچھے سے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسی منظر میں حضرت نے کتاب لکھی تھی تاریخ دعوت و عزیمت۔ آپ سے میری درخواست اللہ کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ منظم طریقے پر اس موضوع پہ تاریخ میں کبھی کام نہیں ہو، تو انہوں نے تسلسل دکھلایا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز سے وہ شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کو، اور جو فتنے ہوتے ہیں ان کی تفصیل ہے۔ ہر فتنے کے مقابلے میں اللہ نے افراد پیدا کیے اور اتنے زبردست افراد آئے کہ جن فتنوں کے پیچھے حکومتیں تھیں، اور کمال دیکھی فتنے کا مقابلہ کرنے والا شخص واحد ہے اور اس کی قربانیاں اس فتنے کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ فتنے کبھی اپنوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی غیروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فتنے اٹھتے رہے ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اس میں مثال کے طور پر آپ سب نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے دور میں فتنہ اٹھا ہے مسئلہ خلق قرآن کا، سیدھا عقیدے سے تعلق تھا اس وقت۔ بہت سے آپ میں ایسے علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا معتزلہ نے، اور ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ جماعت کا کہ قرآن کیا مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی اس کو مخلوق مان لے گا تو ایمان نہیں رہے گا اس کے پاس۔ اور اس فتنے کی پشت پناہی کر رہی تھی حکومت وقت، خلافت بنو عباسیہ کا دور ہے، معتصم بادشاہ وقت ہیں۔ اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ اب دوسری بات سمجھنا کہ پر ہم اس کو ناکافی سمجھ رہے ہیں، اتنے سخت حالات سے گزرے امام احمد بن حنبل خود اپنی روایات بیان کرتے ہیں کہ مجمع عام میں انہوں نے ان سے مناظرہ کرایا معتصم جتنے بھی ان کے لوگ تھے، اکیلے امام احمد بن حنبل سب پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ مناظرہ ہار گئے مجمع عام میں حضرت کو کوڑے لگائے جاتے تھے، ان کو قید میں رکھا گیا ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے فقیہ، عالم دین، متقی، پرہیزگار جو صاحب ہو سکتے تھے وہ تھے حضرت میں، اس کے باوجود اپنوں نے وہ ظلم کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ قربانیاں اس امت کا امتیاز ہیں۔ اب اس کو کئی بار ہم ناکامی سمجھ لیتے ہیں، علیہ باللہ ذلت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت کی اس قربانی نے مسئلہ خلق قرآن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج یہ مسئلہ صرف کتابوں میں ہے، وہ باہر کہیں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو قربانیاں دینے والوں نے جو قربانیاں دی ان کے اثرات آئے ہیں، کیونکہ آج یہ حالات آتے ہیں تو کئی بار جن ساتھ کی کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ملک میں چند مہینے پہلے ایک بہت بھیانک حالت پیدا کر دی گئی، خاص طور سے ہمارے علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت استاد سید مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے ایک جملے نے اس پوری فضا کو بدل دیا۔ ابھی حضرت کی تصویروں پر پیشاب کیا جا رہا ہے تو کچھ ساتھی اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کی تو توہین ہو رہی ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے وارثین ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اس جملے سے جو جنون پیدا ہوا ملک میں۔ اس کے مہان بات سید مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم اللہ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایک منظم طریقے پر موجودہ حالات میں بہت سوچ سمجھ کر کے کوشش کی اور اس میں اور مزید اضافہ ہوا۔ اس کا اثر اگر آپ نے دیکھا ہو پارلیمنٹ میں جو ایک مستقل کفریہ تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف اتنی زبردست بحث ہوئی کہ شاید اپنے اکابر نہ بولتے تو وہ بحث نہ ہو۔ تو حالات جو بھی آپ اللہ کے لیے مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں مسلسل
ایسی رہے گی جو دین حق پر قائم رہے گی. اس جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم ہی نہیں کر سکتی. اور اس کا مصداق علماء ہیں، آپ اس جماعت کے افراد ہیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے. تو یہ بہت ضروری ہے. تاریخ پڑھیں، آپ حالات کو پھر منتبک کریں. ابھی ہم میرے ساتھی آئے دسمبر سے، اللہ تعالیٰ کو جزائے عطا فرمائے، تو وہاں کتنے مضبوط طریقے پہ ساتھی مشورہ کر رہے ہیں. دینی بورڈ کے تحت نظام ہے اور مشورے کی ترتیب ہے. تو وہاں جو ہمارا ملک کا علاقہ ہے اس میں کچھ آبادیاں ہیں، تو جہاں 3 گھر 5 گھر 7 گھر ایسے مسلمان ہیں، اللہ رحم فرمائے. وہاں کے مولانا نے بتایا ذمہ دار ساتھی ہیں کہ وہ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں موجودہ حالات سے متاثر ہو کر. یہی صورتحال ہمارے قریب گڑگاؤں میں ساتھی نے خود بتائی کہ میں نے عدالت میں دیکھا کہ 12 آدمیوں نے میرے سامنے ارتداد قبول کیا، یعنی وہ اپنے دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا دی. 1925 میں بالکل یہی صورتحال کی علاقے کی، اور خاص طور سے جو ہمارا وہ علاقہ ہے متھرا کی سائڈ کا، وہ ان کے نظریے کے اعتبار سے مقدس علاقہ ہے، وہ اس کو اسلام سے پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ نعرہ نیا نہیں ہے، بہت پہلا ہے. اس وقت بھی کوششیں ہوئی تھی کہ اس علاقے کو، اس بھومی کو، زمین کو اسلام سے پاک کیا جائے. اس وقت اللہ نے متوجہ فرمایا تھا معاشرف علی تھانوی، مولانا الیاس نور اللہ مرکزہ حکم کے درجات بلند فرمائے، اور یہاں سے وہ تحریک اٹھی کہ اس علاقے کو اسلام سے کیا پاک کر دے. آج پوری دنیا پہ چھائی ہوتا ہے. ابھی حضرت انڈونیشیا کا اجتماع کر کے ہے، ہمارے علاقے سے ایک ساتھی گئے، وہ بتا رہے تھے سماترا ایک علاقہ ہے جہاں اجتماع ہوا، وہاں کے لوگ تو بتا رہے کہ 50 لاکھ کی تعداد تھی اجتماع. جو وہاں کے لوگوں کا تصور طریقے کے ساتھ ہی ہم پورا تو نہیں دیکھ سکے، لیکن یہ ضرور ہے جہاں تک ہم نے دیکھا، ہم کوشش کر رہے تھے تو کم سے کم ہمارے اندازے سے بھی 30 لاکھ سے کم مجمع نہیں تھا. اور وہاں سینکڑوں مرتبہ علاقہ میں بات کا ذکر آیا. اللہ اس علاقے کی حفاظت فرمائے. اس دور میں جب تصور نہیں تھا اور چند افراد تھے وہ، اور انہوں نے باطل کی پوری پلاننگ کو زیر و زبر کر کے پوری دنیا میں اسلامی تحریک کو جنم دے دیا کہ اللہ کا نظام ہے. تو آپ مایوس نہ ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ ان حالات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر، بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی وہ اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے، متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اثر ان کے مقتدیوں پر، ان کے ماتحتوں پر پڑتا ہے غیر شعوری طور پر، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کریں بچا نہیں سکتے ہو. تو یہ تمہید کی میری آپ اللہ کے لیے طے کریں کہ ہم ان حالات میں بالکل بھی مایوس نہیں، کیونکہ اللہ کا ہم نظام دیکھ رہے ہیں کہ جب حال آئے گا تو اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کرے گا. کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ نظام خداوندی اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اب جو ہمارا یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے اصل ہم آپ جڑے ہیں، آپ ایک بات بار بار سن رہے تھے مشورے. آپ نے دیکھا کہ پیچھے ہر دور میں انقلاب آتا رہتا ہے، ترقیاں ہوتی رہتی ہیں، مکاتب بہت کمزوری کی طرف چلے گئے، اور ایک طرح سے اکثر علاقے میں مکاتب میں قرآن کو صحیح نہیں پڑھایا جا رہا تھا، جو سب سے بڑی فکر کی بات. کسی نہ کسی درجے میں بچے پڑھ رہے تھے، بہت ساری کمیاں تھی، لیکن سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ قرآن کو صحیح پڑھانے کا روح وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. شروع میں جب ہم نے 2008 میں یہ سلسلہ شروع کیا، امتحانات کی باقاعدہ ترتیب بنائی، تو پورے مہینے ہم پھرتے تھے تو ایک آدھ وقت ہمیں ملتا تھا جہاں کوئی قرآن ساتھی صحیح پڑھا رہا تھا، ورنہ عام طور پر وہ جو اپنے علاقائی طریقہ تھا، اپنی زبان، اپنا لہجہ، کوئی سی حد تک حاصل نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے، بار بار ساتھیوں کو جمع کے حساب یہاں جمع ہیں. پہلی مرتبہ صرف 35 ساتھی آئے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے، ایک قافلہ چلتا رہا. اور تمام ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے ہمارا، یہاں اللہ کا فضل ہے. ہمارے علاقے میں جتنے ہمارے بڑے اکابر رہے جو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، سب ہر فکر پر اکٹھے تھے. مولانا قاسم صاحب شیخ رجا، مولانا قاسم صاحب کے بیٹا حضرت مولانا صاحب صاحب، مولانا صدیق صاحب، کوئی دور دے کے اٹھا کہ کوئی بھی معاملہ ہو علاقے میں سب حضرات، چاہے وہ راجستھان کے، ہریانہ کے، یو پی کے علاقے کے ذمہ دار حضرات ہوں، سب جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ صفت ہمارے بڑوں میں آج بھی اللہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اس پر سارے ساتھی متفق ہیں. تو سب نے مل کر کے کوشش کی اور کئی سال تک صرف
ترغیب جو آج بھی آپ دیکھ کر چلتی ہے، لیکن جب کوئی کام اللہ لیتے ہیں تو فکر بھی اللہ ہی لیتے ہیں، تو اس سے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ساتھ میں ایک بار ڈھونڈنے سے کام نہیں بڑھے گا، مستقل اس کے لیے کوئی نظام طے ہو، اور پڑھانے کے لیے یہ طے پایا کہ پڑھانے کا طریقہ بتایا جائے کہ کو غلط طریقے سے پڑھائی جائے ساتھی، تو یہ دونوں باتیں طے ہوئی، تو طریقے کے لیے اللہ نے ذہن میں ڈالا، کچھ ساتھیوں نے فکر کی یہ جو مشورے کی ترتیب ہے، مشورے کی ترتیب یہ ہے، مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کسی بھی 5-4 گاؤں کے امام حضرات مل کر جہاں آسانی سے 20-25 ساتھی زیادہ سے زیادہ 30 ساتھی جمع ہو سکے، مہینے میں صرف 1 دن 2 گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں گے اور وہ اپنے مشورہ کریں گے۔ مشورے کا عنوان ہوگا ہمارے مکاتب مضبوط کیسے ہیں۔ اس وقت اس مشورے میں کوئی دوسری کتاب سے بحث نہیں لائیں گے، اس سے خلط و بحث ہوتا ہے اور اصل چیز بہت ہو جاتی ہے۔ مشورہ ہو رہا مکاتب کا، آپ نے جمعیت کو تقاضا رکھ دیا تو اس سے یہ مشورہ متاثر ہو جائے گا۔ جمعیت کا جو تقاضا ہے اس کے لیے مستقل ہم جوڑیں گے، کیونکہ مستقل ایک کام ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ نے اتنا بڑا کام دیا آپ سے ان کی بازی قریب میں، پنجاب کی سرزمین پر آپ اس کا ذریعہ بنے تھے، اس کا حقیقی بدلہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن باطل کی نفرت کی دیوار آپ نے مٹی میں ملا دی ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ پورے ملک بھی عالمی پیمانے پر اس کے اثرات گئے۔ پہلی بار انٹرنیشنل لیول میڈیا میں وہ خبریں کور کی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اناج لے جا رہے تھے پراتیوں میں اور اعلان کرنے والے آپ تھے، اللہ کو جزائے عطا فرمائے۔ تو ہر چیز ہے لیکن اس کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایک چیز میں دوسری کو ضبط کریں گے، ابھی ہمارا یہ کلاس اگر اس میں دوسری کے فکر لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہ اصل سے بھی ہم ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے اس مشورے میں صرف اس دن تعلیم کا مشورہ سب سے پہلی چیز ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں آنے والے ہر بچے کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، یہ پہلی شرط ہے مشورے کی۔ اللہ کے لیے آپ سب اس کو ذہن میں رکھیں۔ ابھی میں جگہ گیا باقاعدہ مشورے میں بیٹھے تو وہ ساتھی بہت دوسری فکر لے رہے تھے اور یہ فکر بالکل پیچھے چلی گئی تھی۔ یہ جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک 100% بچوں کا تلفظ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب ابھی کہیں 20% پر ہے، کہیں 30 پر ہے، کہیں 40 پر ہے، تو یہ ہر مہینے کے مشورے میں آپ سب سے پہلے طے کریں گے اور آئندہ مہینے اس کی کارگزاری لیں گے کہ آپ کے پاس جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں ان میں سے کتنے بچوں کے تلفظ ٹھیک ہو گئے۔ یہ پہلی فکر ہے ہمارے مشورے کی اور پہلی سی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا تلفظ خود سے کرائیے۔ کئی ساتھی اللہ معاف فرمائے ابھی تک اس پر نہیں آئے، اب وہ ڈنڈی سے دفاعی پیٹتے رہیں گے کہ یاد کرو اب بچہ ایسے کیا یاد کر کے بچہ۔ آپ اپنا کمال کبھی منتقل کر سکتے ہیں کہ بچے کو کہلوائیے۔ بہت سارے ساتھیوں کو شکایت ہوتی بچے کی روانگی نہیں بڑھتی، بچے کی ادائیگی نہیں بڑھتی، اس کی بجائے یہ کہ ہمیں بچے کو کہلوایا نہیں ہے، بچے کو ہمیں کبھی پڑھ کے سنایا نہیں ہے کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے ائمہ مکاتب میں تو بیچاروں کے پاس اپنا کوئی لہجہ نہیں، بالکل سادہ قرآن پڑھتے صحیح پڑھتے، لیکن انہوں نے کوشش کی مائک لے کر کے کسی قاری کی قرات بچوں کو بار بار سنوائی، سینکڑوں بچے کو لہجہ پڑھ کر کے اس لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو آپ وہی دیں، اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کا کم سے کم کسی ایک پر تلفظ کرائیے۔ اللہ کے لیے حروف تہجی کا الف با تا سا یہ بھولوائیے، جب تک ایک ایک بچے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک یہ محنت آپ چھوڑیں گے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے یہاں مکاتب میں کلمات سکھائے جاتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک تلفظ ٹھیک نہ ہو اب کلمہ کی بچہ غلط کر دے گا اور یہ رٹی ہوئی بات پوری زندگی غلط رہتی ہے۔ یہ جو کلمات آپ سکھلا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، یہ معمولی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق عقیدے سے پہلے کلمے کا بھی دوسرے کلمے کا۔ تیسرا اور چوتھا کلمہ یہ ذکر کی بنیاد ہے۔ تمام سلاسل میں سب سے پہلے جو ذکر تلقین کیا جاتا ہے صوفیہ کے یہاں وہ تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے۔ پانچویں کلمے میں گناہوں سے استغفار ہے اور چھٹے کلمے میں کفر کی تردید، اس لیے نام ہی رد کفر ہے کیونکہ قرآن میں بھی یہی چیز ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید ہے اور سورہ کافرون میں کفر کی تردید ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت منظم طریقے پر اپنے بڑوں نے کلمات رکھے ہیں ایک مقصد کے تحت۔ ان کلمات کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ
آپ بچوں کے عقائد بھی صحیح کریں گے، کیونکہ کلمات عنوان ہیں۔ اب جب آپ پہلا کلمہ یاد کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی صفات موٹی موٹی جو بچہ لے سکے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں خدا رحم فرمائے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں وہ لوگ وجود باری کے قائل تھے لیکن مشرک تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وجود باری پر دلائل نہیں ملتے، وہ عقائد پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، وہ سوچ رہے کہ میں وجود باری کے دلائل نہ پیش کروں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ آپ نے غلط سوچا ہے، آپ کی تعلیم میں وجود باری کے دلائل اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کے مخاطب وہ لوگ تھے جو وجود باری کو مانتے تھے۔ پھر انہوں نے قرآن سے اپنے دو دلیلیں پیش کی کہ فرعون اور نمرود دونوں وجود باری کے قائل نہیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات پیش کی ہیں قرآن میں وہ دونوں کے دونوں وجود باری پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم سے یہی پوچھا تھا علیہ السلام سے نمرود نے کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے جو میں نہیں کر سکتا، وہ ساری تفصیل آپ نے سنی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جو آپ ایک بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، صرف اپنا نہیں کہا کہ اس امت کے علماء کو وہ سارے حالات پیش آئیں گے جو پہلے نبیوں کو آ چکے ہیں۔ ہمارے نبی کے سامنے ایسے لوگ نہیں تھے براہ راست مخاطب، لیکن آپ کے سامنے آئے اور ابھی دیکھا آپ نے ملک میں ایک بحث ہوئی اور اللہ کا فضل ہے آپ کو غالب آیا، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ یہ ایسے بھی حالات ہیں اور ایسے لوگ کم نہیں ہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے کچھ جماعت کے ساتھی یہاں قریب میں آپ کے سونا ایک سوسائٹی میں گشت کر رہے تھے، تو سکھ وہاں رہتے انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان تو یہاں بھی رہتا، وہ گئے بیچارے ملنے، تو جو وہ ملنے آیا تو بس چھوٹے سے نکر میں اور ٹی شرٹ میں، نام پوچھا تو نام بھی مسلمان اور میوات کا رہنے والا، افسوس کی بات ہے انہوں نے بات کی تو وہی لبرل خدا کا وجود نہیں مانتا۔ یہ ساتھی بیچارے اس کی دلیل چھوڑ کے کہنے لگے کہ ہم کسی عالم صاحب کی بات کرائیں گے، تو میں وہاں گیا 2-2.5 گھنٹے اس سے بات ہوئی۔ میں نے ابھی جب وہ بحث سنی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس کے پاس اس کے علاوہ نیا کچھ نہیں تھا، ان کے وہی لچک دلائل ہیں، وہ بھی بار بار غزائی کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر خدا ہے تو وہاں یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ سب آپ سن چکے ہوں گے تقریباً۔ تو وہی باتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ سب آپ پڑھتے ہیں شرائط میں اور وہ سارے علماء کرام اللہ کا کرم یہ دلیل دے سکتے ہیں۔ مفتی شمائی صاحب کا کمال یہ ہے انہوں نے ان کی زبان میں ان کو جواب دیے ہیں جو وہ سمجھتے تھے اور بہت اچھے جواب دیے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ کے علاقے میں بھی موجود ہیں۔ اس دن مجھے بڑا احساس ہوا، اس کے لیے ہم آج تک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کو انسانی نہیں مانتے کہ تو کیڑے پکوڑے کی کوئی زندگی نہیں آ رہا ہے، خاص طور سے اپنی قوم کے لیے اتنے گرے ہوئے الفاظ اس کی زبان پر اثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ امت کے علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو سارے حالات پیش آئیں گے، اسی لیے دیگر انبیاء کی دعوت کے واقعات کو قرآن نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ اللہ کے علم کو پڑھیے اور ان سے سبق لیجیے۔ اس سلسلے میں مولانا الحسن علی الندی علیہ السلام کی کتاب ہے دعوت و تبلیغ کا معجزانہ اسلوب، حضرت نے انبیاء کا طریقہ دعوت دکھلایا ہے کہ نبی دعوت کیسے دیتے تھے۔ تو آپ اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح کرائیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور وہاں پر بولیے اپنے بچوں کے سامنے، آج بچوں کے سامنے بول رہے ہیں، کل آپ منبر پر بولیں گے، پرسوں اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور بولنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آپ اپنے کو کمزور نہ سمجھیں۔ تیسرے نمبر پر بچوں کی نماز صحیح کرائیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، نماز کا تلفظ بھی ٹھیک ہو اور نماز کی کیفیت۔ ہمارے یہاں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے حنفیت کے یہاں، تو بچیوں کو بچوں سے الگ مشق کرائی جائے اور جو فرق ہے وہ بتائے جائیں۔ آج اللہ کا کرم ہے، اس پر کتابیں ہیں، ہم نے بھی جو چھوٹی سی کتاب ہے تحفۃ المکاتب اس میں بھی کچھ فرق لکھے ہیں، مفتی رفیق صاحب نے جاری کی، انہوں نے مستقل اس پہ کتاب لکھی ہے۔ تو جو ایسی اپنے علاقے کی کتابیں بھی ہیں اور بڑے علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں، چند فرق ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، ان کو الگ سے نوٹ کریں اور بچوں کو فروغ بتلائیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، ورنہ ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، وہ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ قرآن ہے، رسول ہے، دین ہے تو نماز بھی، یہ فرق حدیث سے ثابت ہے، کوئی امام صاحب علیہ الرحمٰن نے فرق پیدا نہیں کیا ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہے، تو وہ فرق کی نماز میں ہوتا ہے۔
चौथे नंबर पर बच्चों को दुआएं याद कराएं, सुबह शाम की मस्जिद आने जाने की। ये मकातिब का बुनियादी हिसाब है। कुरान को सही कराना, कलीमात याद कराना, नमाज याद कराना, दुआएं याद कराना। इस वक्त दो इजाफे हो गए और जो असल से ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक अहादीस का याद कराने का सिलसिला और एक तकारीब वगैरह का। अहादीस आपका मौजू नहीं है, ये मकातिब में एक इजाफा हुआ है और इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है कि असल से बच्चा काफिल हो जाता है और वो बेचारा हकीकत से नावाकिफ रह जाता है, कलमे का पता नहीं है और वो बेचारे को अतहियात याद नहीं, हदीस शरीफ याद। तो आपको पता है कि अतहियात का याद करना वाजिब है, तो पढ़ना वाजिब है, और हदीस को बच्चा याद कर ले तो गुनहगार नहीं। तो आप पहले उन चीजों पे ध्यान देंगे। अगर आपका बच्चा उन चीजों से निकल जाए और बिल्कुल सेहत के साथ याद कर सकता है, तो उन साथियों के लिए इजाजत है जो सही और गलत को जानते हो। हदीस में जो हमने पहले शुरू किया था, तो बहुत सारी जगह तो ऐसी चीज याद कराने की जो हदीस भी पेपर खराब गलत है और उसका नुकसान होता है। कोई भी सुनेगा तो मेरा गलत रटा दिया, आपसे बैठ नहीं सकता बेचारा, सब तो समझदार नहीं होते। तो हदीस मकातिब का मौजू नहीं है। इसी तरह अभी जो इम्तिहान है सालाना, इसमें बहुत ज्यादा जोर बच्चों को तकरीर याद कराने पर, ना तो नज़म, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वाहियात चीज है मुकालिमात, जिनमें बच्चे लिबास बदल के आते हैं और एक ड्रामाई शक्ल होती है और पूरा कलमा मस्जिद में हंस रहा है। ये तो जायज ही नहीं है। या अल्लाह के लिए नोट करें ये चीज, आप दलील नहीं बना सकते किसी चीज को। हम दारुल में थे जिस वक्त हम 2001 में पढ़ रहे थे, मुफ्ती यासिर साहब हमारे दरसी साथी हैं, तो उस वक्त की बात है कि दारुल हदीस में अंदर एक मुकाबला पेश करना था बच्चों को। उसमें एक तालिब इल्म पैंट शर्ट पहन के आ गया और उस जलसे की सदारत करनी थी हज़रत शेख नसीर साहब रहमतुल्लाह को, उसको हज़रत शेख हदीस के नाम पे। तो ऐन उस वक्त जब वो बच्चा पैंट पहनकर वहां आया डाइस पर, तो शेख साहब के अंदर तशरीफ लाए। शेख साहब ने उसको देखा, बिल्कुल चेहरा मकसूद हो गया और आते ही माइक पकड़ा, बच्चे को कहा भागने अंदाज देखते ही कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस दरसगाह में लिबास पहन कर? इस दरसगाह के आबाद करने वालों ने इस लिबास के खिलाफ जेलें काटी हैं। कांपने लगे थे, हज़रत का लहजा बदल गया था, आंखों में आंसू आ गए थे। तुम ये लिबास पहन के आए कैसे? इतनी शिद्दत, तुम्हें बिना जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये गैर का तरीका है और हम इसको ले रहे हैं और बहुत सारे मकातिब इसको कोई दीनदार आदमी पसंद नहीं करता है। आप अल्लाह के इससे कुल इज्तिनाब करेंगे। बात समझाने के हमारे पास मसनून तरीके हैं जो मुस्तनद हैं। आप वगैरह का तरीका लगाएं, बिला जरूरत किसी की नकल करना, ये अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार पकड़ना है जो आपकी शान के खिलाफ है। आप बच्चों के तकरीर के चक्कर में ना पड़े, आपको सबक जो आप पढ़ा रहे वही सबक आपका असल है। अब कई बार बच्चों को वो चीजें याद करा दी आपने और हम उस बच्चे से सूरह फातिहा सुन रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, अब उसका तकरीर में भी तलफ़ुज़ गलत है। अब वहाँ टोको तो मुसीबत, ना टोको तो मुसीबत, और उसमें महीना महीना ज़ाया हो जाता है। उस पे आप बच्चे को बहुत कुछ मुफीद बातें सिखा सकते थे। तो आप अल्लाह के लिए इससे बचिए। खास तौर से लड़कियों को मजमुए आम में लाना किसी भी सूरत में उसकी इजाजत नहीं, कतई जायज़ नहीं है। हम इसकी तरदीद करते हैं। हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अल्लाह उनको करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, इतने सख्त थे। छोटी बच्ची कहा कि अभी से इसकी हया को तुम बर्बाद कर दो। छोटी और बड़ी का क्या नहीं करते थे हज़रत कि बच्ची छोटी हो या बड़ी हो उसको मजमुए आम में न लाया जाए। तो आप तमाम साथियों से मेरी दरख्वास्त है, उनके सालाना इम्तिहानात होंगे सब जगह इंशाअल्लाह, लेकिन आप बच्चों को प्रोग्राम के लिए तैयार ना करें। अब ये होगा कि हर साल तो करते थे, कुछ मनचले बच्चे होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं और बेचारा कॉल लेते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते। आप भी देखते होंगे कितनी जगह हम भी जाते वास्ता पड़ता है जो तुम्हें उभारते हैं, कितनी बार क्या नुकसान हो रहा है। एक मस्जिद में मैं गया, 15 आदमी और मुंह से किराए पर माइक सिस्टम। अब वहाँ बच्चे कुछ नहीं, बेचारे सुनने वाले कुछ नहीं। अब 10-12 हज़ार खर्च वही होगा उसका। अब लोगों को फील नहीं होगा कि यहाँ सुनने वाला नहीं, क्या जरूरत इतने बड़े माइक सिस्टम की, डाइस की। अब हम सिर्फ मोबाइलों पे देखकर दूसरे मुल्कों से कॉपी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सादगी है तो आप उसी पे रहिए, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। इस इलाके को पूरी दुनिया में अब तस्वीर नहीं करते, एक चीज को लोग नोट करते हैं। अभी कल परसों एक मेहमान थे मेरे पास, बहुत संजीदा और बड़े
समझदार आदमी आती मुझे आपके इलाके में चीज बहुत पसंद नहीं, आपके सब शोरबे वाली सब्जी खाते हैं, हमारे यहाँ तो मिर्च मसाले आप तस्वुर नहीं कर सकते। तो इतना मुतासिर था वो यहाँ रहता है कि मैं अपने इलाके में जाके कहता हूँ तो वहाँ बहुत सादगी है और हम इसको ऐप समझ रहे हैं, हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, उन चीजों से थक चुके हैं जिनकी आप कॉपी कर रहे हैं। तो आप अपनी सादगी पर रहिए, इसमें जो अल्लाह ने ऐसा दिया है वो तसल्लुम में नहीं है। तो आप अल्लाह के लिए सादगी के साथ, हमारी तरफ से पैगाम दिया जाता है इम्तिहान के तरीके का कि आप सुबह अपने साथियों को बुलाइए मशवरे से, जो आपका मशवरा होता है वहीं पर आप अपनी तारीफ तय करें ताकि सारे साथियों को पता रहे, मुमतहिन भी वहीं से तय करें जिन मशवरे में आप जुड़ रहे हैं। वो साथी आपका इम्तिहान लेंगे किसी एक आलिम दीन को जो आपके हल्के में करीब हो, जो आसानी से आ सके। अब आपका किराया भाड़ा का भी मसला है, तो अब कई बार मस्जिद में 6 को बुला लिए, 4 को बुला लिए, वो सारे अकाबिर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है किराया भाड़ा देना पड़ता है। अब वो मस्जिद वाले कहते हैं ये तकरीब एक मोड़ साहब भी कर सकता था, तब्दील वाले भी तो करें, अब वहाँ 25,000 को किराया हो गया। अब ये सारा इमाम के ऊपर मुसीबत आती है और कुछ अल्लाह है फरमाया, वहाँ कुछ और भी कहते हैं कि कुछ और भी होना चाहिए, तो फिर तो 5 चला जाएगा। कई साथियों ने आपके यहाँ शिकायत की कि जो उनका खर्चा हुआ वो बेचारे परेशान रहे उसको लेकर के। तो हमारी तरतीब पर आप चलेंगे इंशाअल्लाह, आपको परेशानी है ना आपके मुर्तकिब को परेशानी। आप सिर्फ एक आलिम दीन बुलाइए अपने हल्के से करीब से, जो आप आराम से वहाँ जानता हो, लोगों में मुतारफ हो, ताकि लोग उसकी बात को ध्यान से ले सकें। और असर के बाद जमकर के मगरिब तक आप गश्त कर अपनी बस्ती में, असल तो वो लोग आपके काम आएंगे। अब वहाँ जब आप बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उस मस्जिद के मुख्तलिफ हज़रात को लगे बेचारे बिरयानी पकाने में, सब्जी पकाने में, बाहर के गांव के लोग सुन के जा रहे हैं, वो आपको 4 रुपए देने वाले हैं नहीं, और जिनको आपकी कदर करनी थी उन्होंने आपके उलमा की बात सुनी, तो आप इस मौके को भी ज़ाया कर दें। आप वहाँ कोई नज़म न करें, उस बस्ती के लोगों को जमा करें जहाँ आप रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस वो बस्ती जिसमें आप हैं वहाँ ऐसी कोशिश कीजिए एक मर्द आवे और वो आपके उस मेहमान की बात सुने जिसको आपने कबूल किया है। वो मेहमान भी तशरीफ फरमाए हमारे सारे बड़े, उनसे हमारी दरखास्त होती उस दिन वो सिर्फ उसी मौजूद पे बात करेंगे कि मकतब में बच्चों को पहुंचाने की, मकतब की खर्चे की, इमाम के जो खर्चे हैं उन सब की तवज्जो आपको देना, और अल्लाह का करम आपके बड़े ये करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर फरमाए। तो इस तरतीब से किसी का कोई नुकसान नहीं है, आप सबका फायदा है। इम्तिहान जरूर कराएं और इस तरीके पे कराएं। ज्यादा बड़ा निजाम आप खड़ा करेंगे, आप कई साथी महीनों से लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिक्र में हैं, क्या करें। जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, काबू दिया, वो निभा लेते हैं, लेकिन सब निभा नहीं पाते बेचारे, सबको हिम्मत नहीं होती। तो इसमें कोई ऐसा साथी है कि जिसको पता है कि वो कर लेगा, तो उसको भी मेरी राय है कि वो भी न करे, तो वो देखे तो वाली भी करिए, वो भी थोड़ा साथ भी करें। हम इसीलिए बहुत सारे ऐसे मामला में हमारे बड़े हम मौजूद हैं, इसकी कोशिश करते हैं कि सादगी लाई जाए कि वो